السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا سنڈے کامنٹ باکس ویڈیو لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ سوال و جواب کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، لیکن سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے جو سوالات ہم نے پک کیے ہیں اس کو لینے سے پہلے چند ہدایات اور چند وضاحتیں آپ کی خدمت میں کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ ابھی سے ایک پوسٹ اور ایک ایمیج ہمارے یوٹیوب چینل پر ہر ہفتے آیا کرے گی، جس کا ہم نمبر بھی باقاعدہ دیں گے۔ جیسے اس وقت جو پوسٹ کے آج جو جوابات دیے جا رہے ہیں، یہ پوسٹ نمبر 11 کے جوابات ہیں۔ تو اگلی مرتبہ سے جب پوسٹ اور ایمیج آئے گی ہمارے یوٹیوب چینل پر تو اس کا نمبر 12 ہوگا۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ اپنے سوالات اور کوشچنز جو ہیں وہ اسی 12 نمبر کی ایمیج اور پوسٹ کے کامنٹ باکس میں اپنے سوالات لکھیے گا۔ اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں آپ اپنے سوالات نہیں لکھیں گے، اسی پوسٹ میں لکھیں گے۔ اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں آپ کو یہ لکھنا ہے کہ آپ نے جو سوال کیا تھا کیا آپ نے اپنا جواب سن لیا، آپ کو آپ کا جواب مل گیا، تو آپ جزاک اللہ سے ہمیں دعا دے دیں، آپ کی مقبول دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کو آپ کا جواب مل چکا ہے۔ تو اس بات کا ہم خیال رکھیں، سوال پوسٹ اور ایمیج جو آئے گی اسی میں کرنا ہے، اس ویڈیو کے پوسٹ میں نہیں کرنا ہے۔ اور اسپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے بڑی دقت ہوتی ہے، کوشش کریں کہ سوال انتہائی شارٹ میں لکھیں تو بہتر ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال لیتے ہیں، ضیاء الحق آئی ڈی سے سوال ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ مسجد میں کون سی بات کرنا منع ہے؟ گھریلو بات، کون سی بات؟ یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، ان عبادتوں کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، مسجد باتوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو مسجد میں ضرورت کی بات کرنے کا موقع آ جائے تو بات کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے، بات کرنا مباح ہے۔ مثلا کبھی ایمرجنسی میں مسجد کے گیٹ پر کوئی لیڈی اور خاتون آئی کہ میرے ابا یا میرے شوہر اندر ہیں، جلدی سے ان کو بلا دیں، تو کوئی جا کر ان سے بات کریں۔ اس طرح کی ضرورت کی بات کرنے کی، کسی بھی طرح کی ضرورت کی بات کرنے کی مسجد میں گنجائش اور اجازت ہے۔ وہ لایعنی بات جس سے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی بات نہ ہو۔ ہاں، کاروباری بات نہ کرے، ضرورت کی بات کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم وضاحت یہ ہے کہ اس بات کرنے میں والیوم جو ہے، آواز جو ہے، وہ انتہائی دھیری ہو تاکہ اس کی وجہ سے کسی کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ بات اس انداز میں کی جائے کہ ضرورت کی ہو اور والیوم بھی بقدر ضرورت ہو، اس آواز کی وجہ سے کسی کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، عنایہ بلوچ آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ بستر پر، صوفے پر، گدے پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم ایسی چیز پر سجدہ کر رہے ہیں کہ سجدے میں ہمیں زمین کی فیلنگ آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ پیشانی زمین پر ٹک رہی ہے، تو اس صورت میں سجدہ صحیح اور درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر بستر اور گدا اتنا موٹا ہو کہ سجدے میں زمین کی بالکل فیلنگ نہ آئے، احساس نہ ہو کہ زمین کی سختی اس کو محسوس نہ ہو، اتنا موٹا بستر اور اگر گدا ہے تو اس پر نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ والی بات، اس طرح کا مسئلہ اکثر حج کے دنوں میں مینا میں بھی پیش آتا ہے کہ وہاں پورے خیموں میں گدے بچھے ہوتے ہیں، تو اس پر نماز پڑھنے میں بھی یہی مسئلہ آتا ہے۔ اسی طرح کسی کا گھر چھوٹا ہو تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ آتا ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، مسکان آئی ڈی سے سوال ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ سوتے وقت نیند میں ہم ڈر جاتے ہیں یا نیند ہی نیند میں کبھی رونے لگ جاتے ہیں، تو اس کا کوئی علاج یا حل بتایا جائے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ سونے کے پہلے کے جو معمولات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی ہوئی جو دعائیں ہیں، مثال کے طور پر ہم چاروں قل
قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ، فلق، ناس، اس کو پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سونے کی دعائیں پڑھ لیں، ضروری وظائف اور معمولات پڑھ کر دم کر لیں، پوری باڈی پر اس کو دم کر لیں، نظر کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں۔ نظر کے تعلق سے ہمارے ویڈیوز ہیں، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ تو اس طرح اگر ہم پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ یہ تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ تکلیف اسی لیے آتی ہے کہ اکثر سونے سے پہلے موبائل دیکھتے 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 تھک گئے اور کچھ پڑھے بغیر سو گئے تو پھر نیند میں یہ پرابلم ہوتا ہے۔ اگلا سوال ریان خان آئی ڈی سے ہمیں یہ سوال آیا ہے کہ 12ویں پارے میں ایک آیت ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا 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 وَمُرْسَاهَا۔ تو پوچھا یہ گیا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، مَجْرَيْهَا اس طرح پڑھنا ہے، اور دوسری بات یہ معلوم کی گئی ہے کہ اس کو مجہول کیوں پڑھتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مجہول نہیں ہے، اس کو مجہول کہنا یہ غلط ہے، مجہول غلط ہی ہوتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید مختلف الفاظ میں مختلف لہجوں میں نازل ہوا ہے۔ اس کو ایک ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم گجرات میں رہتے ہیں، یہاں گجراتی بولی جاتی ہے، ایریا وائز گجراتی کے پروناؤنسیشن میں بھی فرق ہوتا ہے۔ سورت میں تھوڑی الگ گجراتی ہوتی ہے، بھروچ میں جائیں تو وہاں پونی بولنا شروع کر دیتے ہیں، پھر پالنپور کی طرف آگے جائے تو وہاں کا پروناؤنسیشن، وہاں کی گجراتی تھوڑی الگ ہوتی ہے، گودھرا کی گجراتی تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ تو ہے سب گجراتی لیکن اس میں فرق ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی اس طرح کا ڈیفرنٹ اور فرق ہے۔ جو عمومی طور پر قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے وہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہم تلاوت کرتے ہیں، تو ان کی قرات کے مطابق پورے قرآن شریف میں ایک جگہ امالہ ہے، وہ یہ جگہ ہے، مجہول نہیں ہے، امالہ، امالہ یعنی جھکاؤ، مجریہا مجریہا، یہ امالہ ہے، یہ مجہول نہیں ہے۔ تو اس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ یہ سوال تجوید سے متعلق تھا، مسئلے سے متعلق نہیں تھا۔ بہرحال اگلا سوال آفیشیل آئی ڈی سے ہے کہ آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آمین کا ترجمہ ہوتا ہے استجیب، یعنی یا اللہ سورہ فاتحہ میں ہم نے جو دعا مانگی ہے اس کو قبول فرما لیجئے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ بینک سے ملنے والے انٹرسٹ اور سود کو ہم مسجد اور مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ اس سوال سے ہمارا دل کانپ جانا چاہیے کہ سود اور انٹرسٹ جیسا گندا پیسہ مسجد اور مدرسے جیسی پاک جگہ میں ہم لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ناجائز تو بہت دور کی بات ہے، بہت ناجائز ہے، لیکن ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کا پیسہ مسجد میں لگائیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اپنے گھر میں ہم اچھا پیسہ لگائیں اور مسجد میں ایسا کچرا اور ناپاک مال لگائیں۔ مدرسے میں جو بچے دین کی تعلیم حاصل کریں وہاں اس طرح کا پیسہ لگائیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو ایسی صورت میں مجبوری میں ملنے والا یہ انٹرسٹ کا پیسہ اس زکوٰۃ کے حقدار کو ثواب کی نیت کے بغیر دیا جا سکتا ہے۔ نور سعدیہ آئی ڈی سے سوال یہ آیا ہے، یہ لیڈی ہے، خاتون ہیں، کہ ہمارے جیٹھ یعنی شوہر کے بڑے بھائی وہ معذور ہیں تو کیا ان کی خدمت کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ دیور اور جیٹھ کے ساتھ پردہ ہے، بلکہ حدیث شریف میں دیور کو موت کہا گیا ہے، اس لیے کہ گھر میں رہتے ہیں تو زیادہ خطرات ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض لوگ پردے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل کٹی اور قطع تعلق کر لیں گے تو ہی پردہ ہوگا۔ پردے کے اہتمام کے ساتھ خدمت کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، کھانے کی ضروریات پوری ہو جائے ان کے لیے جو بھی خدمت، ہاں بدنی خدمت کی اجازت نہیں کہ پاؤں دبانا، اس طرح کی خدمت کی اجازت نہیں ہے۔ باقی پردے کے دائرے میں رہ کر جو خدمات ان کی کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے، ثواب بھی ملے گا اور شوہر کی بھی ایک قسم کی یہ خدمت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے شوہر ہیں ان کو بھی اس خدمت میں حصہ لینا چاہیے۔ اگلا سوال ہے دماغی ورزش آئی ڈی سے، ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے، مولوی عمران پالنپوری صاحب ہے کوئی،
انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ فارور لیونگ پروڈکٹس اس کمپنی میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو کیسا ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں جو تحقیق کی تو بات یہ پتہ چلی کہ اس میں سسٹم یہ ہوتا ہے کہ نیچے ممبر سازی ہوتی ہے، ممبر بنتے ہیں، پھر نیچے ممبر بنتے ہیں، تو نیچے تک جتنے ممبر بنے ہیں اگر کوئی سیلنگ کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کا پروفٹ سب ممبروں کو ملتا ہے۔ مفتیان عظام نے اپنی تحقیق کی روشنی میں اس طرح کی ممبر سازی والی کمپنی کے کاروبار کو ناجائز قرار دیا ہے، درست نہیں قرار دیا ہے۔ اس کی لمبی تفصیلات ہے، بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے نور اختر آئی ڈی سے کہ میڈیا پر انٹرٹینمنٹ کا اور لوگوں کے ہنسنے ہنسانے کا کام کرنا، اس طرح کے ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ یاد رکھیں سوشل میڈیا جو ہے اس کو ہم دین پھیلانے کے لیے استعمال کریں، صحیح معلومات دینے کے لیے استعمال کریں، دنیا کی اچھی نالج دینے کے لیے استعمال کریں۔ ہنسنے ہنسانے کے لیے اس میں بہت ساری بات بے حیائی کی ہوتی ہے، ہنسنے ہنسانے میں پھر فحش اور ننگے پن پر بھی لوگ اتر آتے ہیں، تو ایسا ہنسانا اور ایسا لوگوں کو انٹرٹین کرنا جس سے گناہ میں پڑ جائے، بے حیائی میں پڑ جائے، بلکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ تو اس میں مذاق میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایک آدمی کا نام کچھ اور ہے، وہ کچھ اور نام بن کر رول کرتا ہے اور کردار ادا کرتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مذاق ہے، سب کو معلوم ہے کہ ان کا اصل نام یہ ہے لیکن ہے وہ جھوٹ۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ میڈیا پر درست نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے عاقب چاندی والا آئی ڈی سے کہ کیا ہم چشمے والے لوگ نمبر والا لینس پہن سکتے ہیں؟ بالکل پہن سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے۔ آنکھ کے اندرون کے حصے کو نہ وضو کے اندر دھونا فرض ہے اور نہ غسل میں دھونا فرض ہے۔ ہاں اس کا خیال رکھیں کہ ایسا رنگین لینس پہنا جائے جس سے مقصد یہ ہو کہ ہم سامنے والے کو دھوکہ دیں کہ دیکھو ہماری آنکھیں بھوری ہیں۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے اگر پہنیں گے تو یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں۔ اگلا سوال ہے وسیم مفت آئی ڈی سے، سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھابھی اپنے دیور کو دودھ پلا سکتی ہے؟ راجح قول کے مطابق دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، تو اگر کوئی بھابھی اپنے 2 سال سے چھوٹے دیور کو دودھ پلانا چاہے تو جائز ہے، درست ہے، پلا سکتی ہے، اور اس دودھ پلانے کی وجہ سے اب وہ بھابھی اس دیور کی رضاعی یعنی دودھ والی ماں بن جائے گی، اب وہ نامحرمیت کا رشتہ ختم ہو جائے گا، وہ رضاعی ماں بن جائے گی، تو یہ درست ہے۔ ہاں 2 سال سے زیادہ یا امام صاحب کے قول کے مطابق 2.5 سال سے اوپر کی مدت ہو گئی تو اب دودھ پلانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ اپنا سگا بچہ ہو، دودھ کی مدت جو 2 یا 2.5 سال ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہے نظام الدین انصاری، ان کے لیے دعا فرمائے، بیچارے معذور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے۔ بہت اہتمام کے ساتھ الحمدللہ یہ ہمارے ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور پوری بات سنتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ میں پاؤں سے معذور ہوں تو میں نماز اور وضو کیسے ادا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے، آپ کی اس معذوری کو ختم فرمائے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کی ڈھیر ساری نعمتوں سے آپ کو نوازے۔ دیکھیں دین بہت آسان ہے، ہمارا چینل اسی وجہ سے آسان دین ہم نے نام رکھا ہے۔ شریعت نے بڑی سہولتیں دی ہے کہ بھائی وضو ہی کرنا ہے، کوئی کرا دے تو ان کے ذریعے آپ وضو کر لیں، کوئی کرانے والا نہیں، ایسی مجبوری اور معذوری ہے تو تیمم کر لیں، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، اور نماز میں بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نہیں تو اشارے سے۔ شریعت نے آپشن رکھے ہیں، آسانیاں رکھی ہیں، ان آسانی سے فائدہ اٹھا کر ہم یہ عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں وسیم مفت آئی ڈی سے، ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی لیڈی اور خاتون کو پاک ہونے کے 8 دن کے بعد پھر سے خون آ گیا تو کیا یہ حیض ہے؟ نہیں، یہ حیض نہیں۔ 2 حیض کی مدت کے درمیان بیچ میں کم سے کم
15 दिन पाकी के ज़रूरी है। 15 दिन के बाद जो खून आएगा वही हैज़ होगा। उससे पहले आ गया तो वो इस्तिहाज़ा है, वो बीमारी का खून है। उसका मसला आपके इल्म में होगा कि हर नमाज के लिए नया वज़ू करना है, और इस उज़र की वजह से अगली नमाज का वक्त आने तक इस उज़र की वजह से वज़ू नहीं टूटेगा। अगला सवाल हम लेते हैं। अर्शिया अज़्ज़ू आईडी से सवाल ये है कि प्यार में हमें किसी ने धोखा दे दिया है, तो क्या इस धोखा देने वाले को अल्लाह सज़ा देंगे? जवाब उसका ये है कि प्यार कैसा भी हो, जब तक निकाह ना हो वो प्यार हराम है, नाजायज़ है। जब तक शादी ना हो जाए वो प्यार हराम है। ये सब सिर्फ बोलने की बात है। चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, सूरज तोड़ लाऊंगा, जो ले आए लेकर आए, लेकिन जब तक निकाह ना हो जाए ये सब झूठी बातें हैं, ये सब धोखा है। तो माजरत के साथ उनको अल्लाह सज़ा तो देंगे ही। माजरत के साथ ये आजीज़ ये अर्ज़ करेगा कि हमने अगर झूठा प्यार किया है, निकाह के बग़ैर प्यार किया है, तो अल्लाह ने करंट और कैश और नक़द सज़ा दुनिया में हमें दे दी कि इसने हमें धोखा दे दिया। तो ऐसे झूठे और गलत प्यार हम न करें जिसमें हमें धोखे की सज़ा मिल जाए। ऐसी चीज़ों से हम बचें। निकाह ही हलाल रास्ता है, बाकी सब बेकार है। अगला सवाल है रैयान खान आईडी से कि वैक्सीन लगाना कैसा है? बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है, और इस ताल्लुक़ से हमारा मसले की रोशनी में तफसीली वीडियो है, लिंक हम अटैच कर देंगे, आप उसको ज़रूर देखें। अगला सवाल हम लेते हैं। कारी अब्दुल माबूद आईडी से सवाल ये है कि हमने ये कहा था कि अगर हमारा फ़लाँ काम हो गया तो मेरे पर्स में 1000 रुपये हैं, वो मैं सदका कर दूंगा, और वो काम हो गया तो 500 रुपये निकले, तो अब क्या करूं? ठीक है, 500 रुपये सदका कर दें, कोई हरज की बात नहीं है। अगला सवाल हम लेते हैं शेख नौमान आईडी से कि कोई पूरा दिन मोबाइल देखे और यूट्यूब पर वीडियो देखे तो उसके लिए क्या हिदायत है? बिल्कुल गलत बात है। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपके ऊपर आपकी ज़ात का हक़ है, आपकी बीवी का हक़ है, आपके आने वाले मेहमानों का हक़ है, बहुत सारे हक़ हैं, अल्लाह के हुकूक हैं, 5 टाइम की नमाजें हैं। अगर हम ये सब हुकूक ज़ाये करके इसमें पढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इससे दीन भी बर्बाद होगा, दुनिया भी बर्बाद होगी, और बहुत सारे घरों में मैरिड लाइफ इसीलिए डिस्टर्ब है कि बिला ज़रूरत मोबाइल में रात भर लोग पढ़ें। तो इससे अपने आप को बचाएं। आँखों का भी नुकसान है और सेहत का भी नुकसान है, बहुत सारे दुनिया और आखिरत के नुकसान हैं। अगला सवाल है राहिल साहब का, आमिल बनना कैसा है? दरख्वास्त ये है कि हम इसका जवाब दे चुके हैं, पिछले एपिसोड में इसका जवाब आ चुका है। देखें, जो अहबाब सवाल करते हैं, आपसे दरख्वास्त ये है कि फिर आप संडे कमेंट बॉक्स के हमारे जितने वीडियो आते हैं आप पूरा देखें उसको, ताकि ये सवाल रिपीट ना हो। पिछले वीडियो में हम इसका जवाब दे चुके हैं। हमारे राहिल भाई का दूसरा सवाल ये कि दांतों में स्पिंक्स ये लगाना कैसा है? गालिबन ये वो चीज़ होती है जो दांतों में से सामने लगाते हैं, दांतों को बैलेंस करने के लिए। ऊपर नीचे दांत है तो उसको बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। ये जायज़ है, दुरुस्त है, इसकी गुंजाइश और इजाज़त है। अगला सवाल हम लेते हैं फ्यूचर आखिरत नामी आईडी से। शबनम उस्मानी खातून सवाल कर रही हैं कि अगर हम कुछ इबादत करके ईसाले सवाब करते हैं, यानी किसी को सवाब पहुंचाते हैं, तो क्या उसका सवाब हमको भी मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। अहादीस से इसके इशारे मिलते हैं। नंबर 2, ये दूसरा सवाल इनका ये है कि क्या इस तरह जिंदों को सवाब पहुंचा सकते हैं? जी हाँ, जिंदों को भी सवाब पहुंचा सकते हैं। इनका तीसरा सवाल ये है कि नमाज में ध्यान लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? इस पर हमारा मुस्तकिल वीडियो है, 13 बातें हमने उसमें बताई है, लिंक अटैच की जाएगी, आप उसको ज़रूर देखें। हमारे इस वीडियो का आखिरी सवाल हम लेते हैं। शाहरुख साहब ने हमें दुआओं से नवाजा है और ये कहा है कि हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, पाबंदी के साथ आपका वीडियो का इंतज़ार करते हैं। अल्लाह ताला आपको बेहतर बदला नसीब फरमाए। आप ख़ुद भी सुने, दीन के पैगाम को जितना आगे पहुँचाएँगे हम सब के लिए सदक़े जारिया होगा। बहरहाल इनका सवाल ये है कि क़ायदे में अगर कोई अत्तहियात की जगह अल्हम्दु शरीफ पढ़ ले तो क्या होगा? सजदे 100 करेंगे तो नमाज हो जाएगी। इनका आखिरी सवाल ये रहते हैं
کہ نماز میں جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ جی میں پڑھنا چاہیے یا کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس پر یہ عاجز اکثر ایک بات یہ عرض کرتا ہے کہ گھر میں 4 رکعت کوئی مرد پڑھ رہے ہیں اور بازو میں کوئی خاتون اور لیڈی پڑھ رہی، تو اکثر گھروں میں ہم ہوئے کہ تم ہوئے سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ اس میں ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ مرد کی 4 رکعت 4 منٹ میں 5 منٹ میں ہوئی اور ادھر 4 رکعت 2 منٹ میں 2.5 منٹ میں ہو گئی، پڑھنا دونوں کو سیم ہے، تو پھر جلدی کیوں ہو گئی؟ بات یہ ہے کہ پڑھنے کے 2 درجے ہیں، جہرن یعنی زور سے پڑھنا، جیسے امام صاحب فجر مغرب عشاء میں زور سے پڑھتے ہیں، اور دوسرا درجہ اس کو سر آہستہ پڑھنا بولتے ہیں۔ سر کی لاسٹ لیمٹ یہ ہے یہ ایسا پڑھنا کہ ہمیں سننے میں آئے، ہمیں پتا چلے کہ یہ پڑھ رہے ہیں۔ ایسا درست نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کو دماغ کی اسکرین پر گھما لیا، اس کا امیجن اور تصور کر لیا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ پڑھنے کا لاسٹ درجہ ایسا پڑھنا کہ خود کو سننے میں آئے، خود کو لگے کہ ہاں پڑھ رہے ہیں، صرف تصور کرنا کافی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہمارا پہلا ویڈیو آج کا مکمل ہوا۔ اب جنہوں نے پوسٹ نمبر 11 ہماری ایمیج نمبر 11 میں جنہوں نے سوال کیے تھے، جن کا ابھی تک جواب نہ آیا ہو، تو ان سے درخواست یہ کہ آپ ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے سوالات کو پک کیا جائے گا، لیا جائے گا، اس میں آپ کا جواب آئے گا۔ پریشان نہ ہو کہ ہمارا جواب کیوں نہیں آیا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اگلے ویڈیو میں جو پارٹ 2 آئے گا، ایمیج اور پوسٹ نمبر 11 کا دوسرا جو حصہ آئے گا، اس میں آپ کے جواب ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور اس کے ساتھ ساتھ امت تک ان پیغام کو پہنچانے کی رب کریم ہم سب کو توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔